امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بصرہ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جو مسکی کے نام سے معروف تھے. اصل میں مسک کہتے ہیں مشک کو، کستوری کو، لیکن ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ گلیوں سے بھی گزر جاتے تھے تو گلیوں سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. جب حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو خوشبو سے لوگ اندازہ لگا لیا کرتے تھے حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں آ گئے ہیں. لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے ذرا اصرار کر کے پوچھا کہ حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ایسی اعلیٰ خوشبو، ایسی نفیس خوشبو، ہمیں بھی بتائیں یہ کون سا کوئی اسپیشل عطر ہے، اسپیشل خوشبو ہے. تو امام یافعی نے لکھا ہے کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. ہوا کچھ اس طرح، میرے والد صاحب نے اسلامی اصولوں کے مطابق میری تربیت کی تھی، حلال حرام مجھے بتایا تھا، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری تربیت کی تھی، اور جوانی میں اللہ نے مجھے بڑا حسن و جمال بھی عطا کر رکھا تھا. اور آپ کو پتہ ہے پھر جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. ہر چیز یہاں آزمائش ہے. کہتے میں ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. ایک دن کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بوڑھی عورت نہ ہماری دکان پہ کپڑے خریدنے آئی. اس نے مختلف کپڑے نکلوائے اور نکلوا کے کہنے لگی کہ جو میری مالکن ہے نا وہ ذرا دکان پہ نہیں آتی، تو آپ اس طرح کریں کہ اس لڑکے کو، اس نوجوان کو میرے ساتھ گھر بھیج دیں. جو کپڑے ہم نے رکھنے ہوں گے، میری مالکن نے رکھنے ہوں گے، وہ رکھ لے گی اور ساتھ اس کی قیمت بھی دے دے گی. جو نہیں رکھنے ہوں گے وہ یہ واپس لے آئے گا. تو حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ چل پڑا، اس کے گھر گیا، اس نے جا کے مجھے ایک جگہ پہ بٹھا دیا. تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، اس کے اطوار بتا رہے تھے کہ اس وقت اس پہ شیطان غالب ہے، اس وقت اس پہ شہوت کا غلبہ ہے. اس نے اندر آ کے نا کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اس کو چٹکنی لگا دی اور میرے سامنے اس نے اپنی خواہش بد کا اظہار کیا. بڑی آزمائش ہوتی ہے، کوئی بھی نہ ہو، حسن بھی ہو، جوانی بھی ہو، موقع بھی ہو، صحت و طاقت بھی ہو. فرماتے ہیں لیکن میرے والد کی تربیت کام آئی، خوف الہی نے غلبہ کیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے جان چھڑوانے کی نا کوئی ترکیب نہیں سمجھ آ رہی تھی. فرماتے پھر اللہ نے کرم کیا. میں نے اسے کہا چل اگر تو اتر ہی آئی ہے منہ کالا کرنے پہ تو پھر مجھے ذرا تھوڑا سا موقع دے، میں ذرا بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہوں، ایک بار مجھے پیشاب کی حاجت ہے. اس نے کہا جا. کمرے میں بیت الخلاء تھا، میں چلا گیا. جب بیت الخلاء میں گیا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ انسانی غلاظت پخانہ پڑا ہوا ہے. حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے بڑی ہمت کر کے نا وہ سارا پخانہ اپنے منہ پہ اور اپنے جسم کے اوپر مل لیا، صرف اس سے خود کو بچانے کی خاطر. حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اسی حالت میں باہر آیا تو اس نے پاگل پاگل کا شور ڈالا اور وہ جو چٹکنی اس نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی نا وہ کھول کے وہ بھاگ گئی. فرماتے میں بھی بھاگ گیا. بھاگتا بھاگتا میں ایک باغ میں آیا، وہاں کی میں نے غسل کیا، اپنے گھر آ گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا. کہتے جب میں سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی میرے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے اور ہاتھ پھیر کے پھر وہ مجھے پوچھتا ہے کیا تو جانتا ہے میں کون؟ تو حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جانتا. تو آگے سے اپنا تعارف یہ کرواتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام. فرماتے پھر اس کے بعد میرے جسم کی یہ کیفیت تھی کہ میرے جسم سے مسک کی خوشبو آنی شروع ہو گئی. پھر میں جدھر جاتا ہوں میرے جسم سے خوشبو اٹھتی ہے. لیکن حضرت جی آج بڑا اوکھا ویلا ہے، آج نکاح مشکل ہے، جنا آسان ہے، لیکن بچو حضرت سے، پھر دیکھنا اللہ تمہیں بھی کیسی خوشبو عطا فرمائے گا. تمہاری قبر سے خوشبو آئے گی، تمہارے کفن سے خوشبو آئے گی، تمہارے جسم سے خوشبو. وعدہ ہے بھائی اللہ کا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا. موقع بھی تھا جی، دونوں طرف سے موقع تھا، لیکن کیا ہوا؟ ڈر گیا. نہیں میں نے مرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کے حضور جانا ہے، میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اپنے اللہ کے حضور.